پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک زبردست قسم کی کہانی سنانے جا رہا ہوں اور اس کہانی کا نام ہے گوری کا گاؤں۔ دوستو، یہ کہانی کی پہلی قسط ہے، تو آئیں سنتے ہیں آج کی کہانی۔ گھر میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا۔ بظاہر تو وہ خوش رہنے کی اداکاری بھرپور طریقے سے کر رہی تھی، اپنی ساری کزنز کو اور اپنی چچیوں کو جلانے کے لیے، لیکن اندر ہی اندر خود جل بھی رہی تھی اور گڑ بھی رہی تھی۔ محترمہ نے لمبی پلاننگ کی ہوئی تھی۔ تائی جان کے اکلوتے بیٹے کو پھنسانے کر اس سے شادی کرنے کی اس نے سوچا تھا کہ اپنی خوبصورتی کے بل بوتے پر وہ حیدر کو اپنے جال میں پھنسا لے گی، لیکن اس کی چال الٹی پڑ گئی۔ سمیہ نے اقرا کے کان میں سرگوشی کی۔ منال ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ وہ یقیناً اسی کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور خوش رہنے کی اداکاری تو ایسے کر رہی ہیں جیسے ہمیں اس کے اندر کا حال پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ صدف نے بھی سرگوشی میں حصہ لیا۔ کہاں وہ امریکن ریٹرن حیدر اور کہاں یہ گاؤں کا لڑکا معاذ، اقرا نے کہہ کر اپنی ہنسی اٹھائی۔ منال دلہن بنے بیٹھی تھی اور وہ گھونگھٹ کی اوٹ سے ان سب کا تماشا ملاحظہ فرما رہی تھی۔ نکاح خواہ آنے ہی والا تھا۔ وہ بن ماں باپ کی بچی تھی۔ اس کے 3 بچہ تھے۔ ان سب نے اسے پالا پڑھایا لکھایا، لیکن اندر ہی اندر اس سے حسد بھی کرتے تھے۔ وہ خود بھی کوئی ابلا ناری نہیں تھی، وہ بھی بہت تیز تھی۔ بڑی تائی کا بیٹا ہے، جب امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تو تمام لڑکیوں کی نظر اس پر تھی۔ ساری کزن چاہتی تھی کہ حیدر انہیں پسند کر لے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ منال سب کزن میں سب سے زیادہ حسین تھی، اسی لیے ساری کزنز کو یہی پریشانی تھی کہ حیدر آتے ہی منال پر فدا ہو جائے گا۔ منال کو بھی یقین تھا اور وہ ہر طرح سے پر اعتمادی کے حیدر اسے پسند کر لے گا۔ اسے اپنی خوبصورتی پر ناز بھی تھا اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی سب کزنز اور اس کی چچیاں اس سے جلتی تھیں، لیکن ظاہر ایسا کرتی تھی کہ ان سب کو منال سے بے حد محبت ہے۔ منال بھی ان کے دل کا حال جانتی تھی۔ ایک دن منال اپنی سہیلی نور سے باتیں کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ وہ حیدر کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لے گی اور اسے شادی کر لے گی اور اس گھر کی مالکن بن کر سب کا خون جلائے گی۔ تو شفا نے اس کی ساری باتیں سن لی اور اس کو دفع کرنے کے لیے اس کی چچیوں نے گاؤں میں رہنے والے دور کے ایک رشتہ دار لڑکے کو بلا کر اس سے نکاح پڑھوانے کی تیاری کی۔ جس لڑکے کو وہ گاؤں کا سادہ لو انسان سمجھ کر منال کا نکاح کروا رہے تھے، اصل میں وہ اتنا بھی سادہ نہیں تھا، وہ ان سب سے زیادہ جیدار تھا۔ منال جان گئی تھی کہ گھر والوں نے حیدر کے معاملے میں اس کی پلاننگ کو جانتے ہوئے رشتہ کروانے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے وہ چپ چاپ راضی ہو گئی، مرتا کیا نہ کرتا۔ کیونکہ بسما اس کی ساری باتیں سن لی تھی، اس وجہ سے اسے سب گھر والوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا، اور آفت اسی میں جانی کہ چپ چاپ اس نکاح کے لیے ہاں کر دے۔ اس کو بتایا تو یہ گیا تھا کہ 1 سال بعد اس کی رخصتی ہوگی دھوم دھام سے، لیکن چونکہ وہ دلہا بڑا جیدار تھا، نکاح کے فوراً بعد اس کی فرمائش آ گئی
کہ وہ ابھی اسی وقت دلہن کو رخصت کر کے اپنے گاؤں لے جانا چاہتا ہے۔ اگر دلہا یہ فرمائش نکاح سے پہلے کر دیتا تو یقیناً یہ نکاح ہی نہ ہونا تھا۔ دلہے کو اس فرمائش پر لڑکیوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ گھر کے بزرگ سوچ میں پڑ گئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ دلہن نے دلہے کے ساتھ آج ہی رخصت کر دیتے ہیں۔ امی، آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ سب خوبصورت سے آپ نے اتنی اچھی لڑکی سے مجھے محروم کر دیا۔ حیدر نے منال کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو ماں سے شکوہ کیا۔ اسے رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے 6 سال پہلے مینال کو دیکھا تھا اور بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ جب مینال 14 سال کی تھی، اب وہ 20-21 سال کی کوئی پری لگ رہی تھی۔ حیدر اسے دیکھتا، پھر باقی کزن کو اس کا دل برا ہونے لگ جاتا۔ امی، خاندان میں ایک یہی لڑکی میرے لائق تھی۔ اب میں شادی کروں گا تو خاندان سے باہر کروں گا۔ میں کہہ دیتا ہوں آج ہی آپ سے۔ حیدر نے اپنا حتمی فیصلہ اپنی ماں انیسہ بیگم کو سنا دیا۔ اچانک رخصتی کے بعد سن کر مینال کے سر پر تو جیسے آسمان گرا تھا، لیکن اس نے بامشکل خود کو سنبھالا۔ اصل میں ہوں ہی اتنی پیاری کہ میرے شوہر سے سال کا انتظار نہیں ہو پا رہا۔ شاید وہ جلدی مجھے اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتے ہیں، مینال نے غرور سے کہا، اور دل میں اپنے تازہ ترین شوہر کو حسین القابات سے نوازا۔ تم تو پیاری ہو، اب تمہارا دلہا اندر آئے تو ہم دیکھیں گے تمہارا دورہ کیسا ہے، اقرا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ لیکن جیسے ہی معاذ اندر آیا، سب لڑکیوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حیدر کیا تھا اس کے آگے؟ نام کروز جیسا معاذ آج دلہا بن کر واقعی ہیرو لگ رہا تھا۔ یہ تو کچھ زیادہ ہی ہینڈسم ہے، اقرا نے شفا کے کان میں کہا۔ ساری لڑکیاں تیار تھیں، ایسے جیسے نکاح کا فنکشن نہ ہو، کوئی ولیمے کا فنکشن ہو۔ اچھا ہے لے جائے آج ہی اس آفت کی پڑیا کو، سائمہ چچی نے کہا۔ خیر، جیسے تیسے اسی رات مینال کو معاذ کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اب شہر سے گاؤں کا راستہ 3 گھنٹے کا تھا۔ 3 گھنٹے بھاری بھرکم کپڑوں اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھ کر مینال تو ہلکان ہو گئی تھی، اور ایک نظر اٹھا کر اس نے پاس بیٹھے معاذ کو بھی چور نظروں سے دیکھ لیا تھا، اور دل ہی میں اطمینان ہوا کہ شکل تو اچھی ہے، جاہل گوار بھی نہیں لگ رہا ہے، لیکن روبدار ضرور لگ رہا تھا۔ 3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے بالآخر گاؤں آ ہی گیا۔ مینال کا جوڑ درد کر رہا تھا سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اسے رہ رہ کر معاذ پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ مینال نے سوچا تھا کہ 1 سال بعد رخصتی ہے، اس عرصے میں اس کا شوہر شہر میں گھر لے گا اور اسے گاؤں نہیں جانا پڑے گا، لیکن اب وہ سخت غصے میں تھی، لیکن اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ اور جس طرح سے گھر والوں نے اسے راتوں رات رخصت کیا تھا، اس نے قسم کھا لی تھی کہ واپس اس گھر میں نہیں جائے گی، اور سب گھر والوں کو یہی دکھائے گی کہ وہ گاؤں میں بہت زیادہ خوش ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ معاذ تو گاڑی سے اتر کر ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ایک عورت اس کے ساتھ ساتھ تھی، گاؤں کی، جو کہ نکاح میں بھی شریک تھی۔ وہ معاذ کی خالہ حلیمہ خاتون تھی۔ حلیمہ خاتون مینال کو اس کے کمرے میں لے کر گئی۔ بیٹا، تم تھکی ہوئی ہو، اب آرام کرو، معاذ آتے ہی ہوگا۔ میں بھی تھک گئی ہوں، اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میرا گھر یہاں پڑوس میں ہی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی اس کہانی کی پہلی قسط۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ چلے دوستو، ملتے ہیں اس کہانی کی اگلی قسط میں، تب تک کے لیے ڈسکور ورلڈ سے
اپنے دوست عمران احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔